تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق یہ ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے لا میں الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خیرہ، خا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور یہاں پر یا لین ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے۔ فی میں یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کثیرم، کاف اور ثا یہ دونوں کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ریم، یہاں پر ریم میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے۔ من النجوا، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، نون کو نون سے ملا کر۔ نجوا جیم میں قلقلہ ہو رہا ہے، واو میں کھڑا زبر ہے جو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اللہ میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ امارا، را کو پر پڑھنا ہے۔ بصدقۃ، صاد اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے، دونوں کو پر پڑھنا ہے۔ تین میں اظہار ہو رہا ہے، اس تنوین کی آواز کو جلد پڑھنا ہے، اس تنوین کو جلد پڑھنا ہے۔ او میں واولین ہے، او واولین کو بھی جلد پڑھنا ہے۔ معروف، را کو پر پڑھنا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فن کے تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ او میں واولین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اصلاح، صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام میں لام میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور حم، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بینہ میں یا مدہ ہے، یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ نناس، نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو سین کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اسے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ لا خیر فی کثیر من النجوا، لا خیر فی کثیر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس۔ ومئی، دیکھیے مئی میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اور ذالک، ذال کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جن حروف پہ زبر سے پیش ہے اسے جلد پڑھنا ہے۔ با میں قلقلہ ہوگا، غین کو یہاں پر پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ مر میں را کو پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تلّہ، اللہ کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فسوف میں واولین ہے، اس کو جلد پڑھنا ہے۔ نؤتی ہی، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو اسے جھٹکا لگے گا۔ تی، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اجرن، جیم میں قلقلہ ہوگا اور رن کی تنوین میں اظہار ہو رہا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ عظیمہ، غا کو پر پڑھنا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ آگے ومئی میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یوشا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قیقر، یہ دونوں قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ سو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اسے قلاب کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تبین لہ الہدی، دال میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ، غین کو دیکھیے پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے، سبی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مؤمنین، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، یہاں جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ نینا، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
नुवल्लिही में खड़ा ज़ेर है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ये या मद्दा की तरह होता है। माँ में अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तवल्ला लाम में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह होता है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वनुस्लिही सौद को पुर पढ़ना है, ही में खड़ा ज़ेर है जो या मद्दा की तरह होता है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जहन्नम नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो मीम का ज़बर सुकून से बदल जाएगा। तो फिर इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम। वसा में ये मद्दे मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। मसीरा सौद को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और रॉ को पुर पढ़ेंगे और एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में। जैसे वसाअत मसीरा। देखिए इन्ना नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला में भी अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यग में गैन को पुर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तालिया में से है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। आई में इदगाम नाक़िस हो रहा है, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। युशरका रॉ को पुर पढ़ेंगे, बिही में खड़ा ज़ेर है जो या मद्दा की तरह है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वयग़फ़िरु गैन को पुर पढ़ेंगे, रॉ को भी पुर पढ़ेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, दू में वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ालिका ज़ाल में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लिमई में इदगाम नाक़िस और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। शाह में जो मद है मद्दे मुत्तसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वमई यहाँ पर भी इदगाम नाक़िस और गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। रिक रॉ को बारिक पढ़ेंगे, बिल्लाही अल्लाह को बारिक पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़क़द में कौफ को पुर पढ़ना है, दाल में कलकला हो रहा है, ज़ल्ला में ज़ौद को पुर पढ़ना है, ज़लाल में यहाँ पर भी ज़ौद को पुर पढ़ना है। अल्लाह में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लम यहाँ पर तनवीन के बाद बा है तो तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख़फ़ा के साथ में पढ़ेंगे, इसे कलाब कहते हैं। बईदा यहाँ पर या मद्दा है, दा में एक ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ेंगे दाल को वक्फ़ की सूरत में। जैसे वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। देखिए ई में इदगाम नाक़िस और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, दाल में कलकला करेंगे, ओ में वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिन के नून में इख़फ़ा हो रहा है, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, दू में वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ही में जो मद है मद्दे मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचते हैं। इल्ला में जो मद है ये भी मद्दे मुनफसिल है, इसे भी 3-4 अलिफ के बराबर खींचते हैं और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। इनासा नून में खड़ा ज़बर जो अलिफ मद्दा की तरह है और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। जैसे वइन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा। वई यहाँ पर भी ई में इदगाम नाक़िस और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, दाल में कलकला होगा, ऊ में वाव मद्दा है एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इल्ला में अलिफ मद्दा है एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। शई में या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है, तो में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और तो को पुर पढ़ेंगे। नम में इदगाम नाक़िस हो रहा है, यहाँ पर भी गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, यहाँ पर या मद्दा है और यहाँ पर दाल को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, दाल को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आयत के ऊपर लाम अलिफ है तो यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है, ऐसे ठहर भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्फ़ लाजिम की अलामत है मीम, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर होता है, इस वजह से हम यहाँ पर ठहरेंगे। तो अल्लाह को पुर पढ़ना है, खड़ा ज़बर जो अलिफ मद्दा की तरह है और हा का पेश सुकून से बदल जाएगा वक्फ़ी की सूरत में, तो यहाँ पर भी मद्दा आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। वइन यदऊन इल्ला शैतानन मरीदन लअनहुल्लाह, इस तरह। आगे देखिए वक़ाला क़ाफ को पुर पढ़ना है, ये हुरूफ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे इसे।
لَأَتَّخِذَنَّ یہاں پر خاء کو پر پڑھنا ہے، دال کو باریک پڑھنا ہے، نون مشدد غنہ ہوگا، مین کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا. عبا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نصیبہ صاد کو پر پڑھیں گے، یا مدہ ہے. اور بم میں ادغام ناقص را غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. مفروضہ را کو پر پڑھیں گے، رو کو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ضاد کو پر پڑھنا ہے حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. جیسے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.